رافضی شیعہ ملعون علیہم الف الف مرات لعنہ اللہ علیہم الف الف مرات، ہزاروں مرتبہ اللہ کی لعنت ہو اس ملعون کے اوپر، اس لیے کہ کسی کافر کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوتی ہے کہ وہ محمد کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے۔ ایک طرف تمہاری بات ہے کہ محمد ایسے تھے، ایک طرف اللہ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ محمد بہترین بلند اخلاق کے مالک ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، انسانوں کے لیے کافی تھے وہ، اور تم کہتے ہو کہ ایسے تھے ویسے تھے، ڈونگی تھے، مانسک اعتبار سے بیمار تھے، شرم نہیں آتی کہتے ہوئے، اور اپنی طرف سے بہت ساری باتیں لوگوں کو بے وقوف بنا کر پیش کیا۔ اٹھاؤ تم اپنے اسی مٹ کے ایک گرنتھ میں جا کر دیکھو، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ محمد نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی۔ کیا کہا محمد نے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے وحی کی جاتی ہے، اللہ کے طرف سے فرشتے آتے ہیں، تب جا کر نبی ان باتوں کو قوم کے بیچ میں رکھتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اپنی مرضی سے کوئی بات نبی قوم کے بیچ میں نہیں رکھتا ہے۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، مگر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، تب جا کر وہ نبی اور رسول اپنے قوم کے بیچ میں وہ باتیں رکھتا۔ یقین نہ ہو قرآن پر تم تو یقین کرتے بھی نہیں ہو، تو اٹھاؤ اپنے اس خدا کی بات گرنتھ کو جس مٹھ میں تم جاتے ہو، وہ گرو جی کے مٹھ میں، نام ان کا پوری دنیا جانتی ہے، مانسک اعتبار سے تو وہ بیمار ہیں، ان کے مٹھ میں جا کر اور ان کے شرن لے کر تم بولتے ہو۔ ان کی گرنتھ میں بھی لکھا ہوا اہمِ وَالسَّوْيَمِدَمْ بَدَامِ جُشْتَمْ دَوَابِرُتْمَانُ شَبِيَمْ کَامَيْتَتْمَ کُرْنَمِتَمْ بِرْمَانَمْ تَمُرْشِدَمْ سَمِدھام۔ منوشیہ دیو گن اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ایشور کے طرف سے سندیش بھیجا جاتا ہے، اور جس ذات پر ایشور کا سندیش جاتا ہے وہ بڑا کرپالو اور دیابان ہوتا ہے۔ لوگوں کے طرف جو میسج دیے جاتے وہ ایشور کے طرف سے پہلے ٹرانسفر کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے۔ پوچھو کیا فرق ہے قرآن کی اس آیت میں وما ينطق عن الهوى اور اہمِ وَالسَّوْيَمِدَمْ بَدَامِ جُشْتَمْ دَوَابِرُتْمَانُ شَبِيَمْ کَامَيْتَتْمَ کُرْنَمِتَمْ بِرْمَانَمْ تَمُرْشِدَمْ سُمِدْھام؟ کوئی فرق ہے؟ There is no quite different between both things and between mantar and between the Quran Kareem's ayah، کوئی فرق ہی نہیں، اپنے طرف سے کوئی بات ہی نہیں کہتے، تم نبی کے اوپر الزام کیسے لگاتے ہو جی؟ دوسری بات کیا کہی؟ ایک بات کیا کہا انہوں نے کہ ڈھونگی تھے۔ ڈھونگ کا مطلب جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ڈھونگ کرنا، حقیقت کچھ اور لوگوں کے سامنے کچھ اور رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کفار مکہ بیچ میں، مشرکین مکہ بیچ میں مشورہ کر رہے تھے کہ نبی کو کیا بات کہی جائے، اور نبی کے بارے میں کہو کہ یہ کاہن ہے، تو پھر انہی میں سے ایک بولتا تھا کہ نبی کے اندر تو، محمد کے اندر تو کاہنیت کی کوئی چیز علامت نہیں ہے، تو پھر دوسرا کہتا تھا نہیں کاہن نہیں جادوگر کہو، تو انہی میں سے کوئی کہتا تھا کہ جادوگر ناپاک ہوتے ہیں اور محمد تو ہمیشہ پاک رہتے ہیں، جادوگر گندے رہتے ہیں اور محمد رسول اللہ تو، محمد ابن عبداللہ تو ہمیشہ پاک صاف شفاف رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیسے ان کو جادوگر کہہ سکتے ہو؟ خود ہی الزام لگا رہے ہیں اور خود ہی اس کا ایکسپلین کر رہے ہیں، خود ہی الزام لگا رہے ہیں اور خود ہی اس کی دفاع کر رہے ہیں، خود ہی سے۔ اب بتاؤ قرآن میں صاف صاف لفظوں میں بیان کیا گیا کہ محمد رسول اللہ نہ جادوگر، نہ دیوانہ، نہ مجنون، نہ پاگل، کچھ بھی نہیں، تو کون تھے وہ رحمت للعالمین تھے۔ محمد رسول اللہ کون تھے؟ واللیل اذا یغشا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل